والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللہ عز و جل ان آیات کریمہ میں جن باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جیسے اس سے قبل کی آیات میں اللہ عز و جل نے آدمیوں کی دو قسموں کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ جو دعا کرنے والے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو منکر آخرت ہیں، جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں، تو وہ صرف دنیا ہی کا سوال کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ اور دوسری جماعت وہ ہے جو آخرت کو ماننے والی، لہذا وہ دنیا میں بھی حسنہ کے طالب، آخرت کے اندر میں بھی حسنہ اور بھلائی کے طالب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے صرف دنیا نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے آخرت بھی ہے۔ تو جیسے ایک منکر اور دوسرے مقر اقرار کرنے والے آخرت کے معترف، ایسے ہی اب جو آیات ذکر کی گئی ان آیات میں اللہ عز و جل نفاق کا اور اخلاص کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے دو آدمیوں کو یا دو قسم کے آدمیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن میں سے ایک انتہائی اخلاص سے بھرا ہوا اور دوسرا نفاق سے پر۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا قول، جن کا کلام، جن کی بات آپ کو خوش کرتی ہے دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اس کا کلام آپ کو بھلا معلوم ہوتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے۔ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس بات کے اوپر جو اس کے قلب میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ انتہائی جھگڑالو ہے۔ حال اس کا یہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ایک آدمی کا حال بیان فرمایا، اور وہ آدمی اخنس ابن شریق ہے۔ اخنس یہ اس کا اصل نام نہیں ہے بلکہ اس کے اصل نام میں اختلاف ہے۔ ایک قول جو ہے وہ یہ کہ اس کا اصل نام ابئی ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریش کے قافلے کے تعاقب کے لیے اور پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اس موقع پر بنو زہرہ قبیلہ کے 300 آدمی بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوئے۔ اس میں حلیف تھا یہ آدمی، اس قبیلے کا معاہدہ تھا آپس میں۔ تو یہ اخنس جو ہے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر، غزوہ احد کی بات نہیں چل رہی، غزوہ بدر کی بات چل رہی ہے۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جو غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا، اور ابھی جو تذکرہ چل رہا وہ غزوہ بدر کا، کہ غزوہ بدر کے موقع پر 300 آدمیوں کے ساتھ یہ ہٹ گیا پیچھے، اور آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کو اللہ کے حوالے کیا اور کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاتا ایسے خطرے کی جگہ کے اندر میں۔ اور عربی کے اندر میں خنس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں، تو اخنس کے معنی سب سے زیادہ پیچھے ہٹنے والا، اس اعتبار سے اس کا نام ہی پڑ گیا اخنس۔ تو یہ منافق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا، چکنی چپڑی باتیں جو ہے وہ بیان کرتا، آپ علیہ السلام کے سامنے فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، بڑا چرب لسان تھا، اور یہ بتلاتا تھا کہ میں آپ کا انتہائی محب ہوں، بہت زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہوں، پکا مومن ہوں۔ آپ علیہ السلام عالم الغیب تو تھے نہیں، آپ علیہ السلام اس کی جو باتیں تھی اس باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو قریب کرتے تھے، اپنے سے قریب کرتے تھے۔ اب اللہ عز و جل یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کا کلام آپ کو خوش کرتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر میں، کہ میں آپ کا محب، میں آپ پر جان نشاور کرنے والا اور جان قربان کرنے والا
اور میں آپ پر ایمان لانے والا، حالانکہ ہے ایسا نہیں، تو صرف دنیاوی زندگی کے اندر میں آپ کو اس کی بات خوش کرے گی، آخرت کے اندر میں اس کی اس بات کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہے وہ آپ کے لیے خوشکن نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں بیٹھنے والا انتہائی قریب رہنے والا بالآخر جہنم کے اندر میں جا رہا ہے، واقعہ کیا ہوا۔ اس موقع پر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی بات کوئی خوش ہونے جیسی بات نہیں ہے، ایک نمبر۔ دوسرا نمبر، پھر حیاتی دنیا کا تعلق ہم یعجبک کے ساتھ نہ مانے، قولوں کے ساتھ مانے، تو اب مطلب یہ بنے گا کہ دنیاوی زندگی سے متعلقہ جو بات وہ کہتا ہے، دنیاوی زندگی سے متعلقہ بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے والا، یہ دنیا سے متعلقہ اس کی باتیں، یا ہے کہ میں مومن ہوں اور پکا مومن ہوں، یہ آپ کو خوش کر رہی ہے باتیں اس کی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اس بات کے اوپر آپ کے سامنے قسمیں بھی کھا رہا ہے، وَيَشْهِدُ اللَّهُ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے، دوسرا معنی، اور اللہ کی قسم کھاتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے قلب کے اندر میں جو بات ہے اس کے اوپر بالکل قلب کے اندر میں آپ کی اتنی محبت ہے کہ اللہ گواہ ہے۔ تو کہہ رہے اللہ عز و جل وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ تو انتہائی جھگڑالو آدمی ہے، جب آپ کے پاس سے ہٹے گا تو آپ کی طرفداری کے اندر میں ایک بات نہیں کرے گا، جتنی باتیں ہوگی سب آپ کی مخالفت کے اندر اور سب آپ کی وروध کے اندر میں باتیں کرے گا۔ ایک تفسیر ابھی اس طرح جو میں نے نقل کی، دوسری جو تفسیر کی ہے ابن ابی حاتم نے، انہوں نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، اور یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے بھی تفصیل کے ساتھ فضائل اعمال میں نقل فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت، اس میں بطور جاسوس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آدمیوں کو مقرر کیا کہ مکہ والوں کے حالات کو معلوم کریں، اور ابن سعد نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ کہ 2 قبیلے کے لوگ آئے، ایک قبیلے اول اور دوسرا قبیلے قارا، اور ان دونوں نے آ کر درخواست کی کہ آپ ہمارے کنبے، ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کے آدمیوں کو قرآن سکھانے کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیج دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو بھیجا، صحیح روایت یہی ہے کہ 10 6 رہی، 10 آدمیوں کو بھیجا، اور ان 10 آدمیوں کے 2 کام اب گویا طے پائے، ایک تو یہ کہ تعلیم قرآن، اور دوسرا یہ کہ قریب کے اندر میں ہے مکہ والے، تو ان کے حالات کا تجسس اور ان کے حالات معلوم کر کے پھر وہ ہماری طرف بھیجے کہ یہ خبر ہے مکہ والوں کی۔ اب یہ کہ جو قبیلے ازل اور قبیلے قارا نے معاہدہ کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، غداری کی انہوں نے، 10 صحابہ کرام جا رہے ہیں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ان کو امیر بنایا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے ایک مقام جو کہ حد اتم کے نام کے ساتھ یا حدات کے نام کے ساتھ علی اختلاف الاقوال ہے، اس مقام کے اوپر پہنچے جو مکہ المکرمہ اور عثمان کے درمیان ہے۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے غداری کی، اور قریب کے میں جو ایک قبیلہ تھا اس قبیلے کے تیر اندازوں کو کہا کہ اچھے خاصے شکار ہاتھ میں آئے ہیں، لہذا تم جو ہے وہ ان کا تعاقب کرو، پیچھا کرو، ان کے اوپر حملہ کر دو، ڈھاوا بول دو۔ چنانچہ بنو لحیان قبیلے کے 100 تیر انداز ہے وہ تیار ہوئے، اور تعاقب کرتے 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 پہنچے، وہ جو نشان قدم کے پڑتے ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہوئے گئے کہ یہاں ہے یہاں۔ اب ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر انہوں نے ان کا مأکل اور کھانے کی جو چیز تھی اس میں سے وہ کھجور جو ہے وہ گر پڑا تھا۔ دوسرا قول یہ کہ کھجور بھی نہیں بلکہ کھجور کی گٹھلی، اس گٹھلی سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہاں یہ یثرب کی کھجور معلوم ہوتی ہے، مدینہ منورہ کی کھجور معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ آدمی اور ہمارا جو نشانہ ہے وہ ادھر ہی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، بالکل صحیح سمت میں اور صحیح رخ کے اندر میں ہے۔ اور پھر آگے تعاقب کیا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے معاملے کی نزاکت کو محسوس کیا، اور ایک ٹیلے کے اوپر انہوں نے سہارا لیا، ایک ٹیلے کا، وہاں پر چڑھ گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے امان کے اندر میں آ جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے فرمایا میں تو کسی کافر اور مشرک کے امان میں نہیں آتا، میں کسی کافر و مشرک کے امان میں اور اس کے ذمے کے اندر میں آنے کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہوں کہ اپنی جان اللہ کے راستے کے لیے قربان کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ البتہ 3 صحابہ کرام
وہ आमदा हो गए और तैयार हो गए इनके अमान में उतरने के लिए, जबकि इनकी जानें बाकी है और बकिया को शहीद कर दिया गया है। अब्दुल्ला इब्न तारिक, ज़ैद इब्न दसीना और हजरत खुबैब इब्न अदी, इन तीनों सहाबे किराम को इन्होंने कहा कि आ जाओ हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। अब तीनों उतर आए टीले से, और फिर इसके बाद इन्होंने जो अपनी कमान थी, जो तीर छोड़ने की होती है कमान, तो उसकी जो ताक होती है इस ताक को छोड़ा, ये जो रस्सी जैसी होती है इसको छोड़ा जो आग की बनाई जाती है, और फिर उसके लिए इनको भागना शुरू किया कस के, मजबूती के साथ। तो हजरत अब्दुल्लाह ने तारिक ने फरमाया कि ये पहला तुम्हारा कत्ल हुआ, तुमने कहा कत्ल नहीं करेंगे, हमने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया, तो फिर उसके बाद ये क्या सलूक कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने खींचना शुरू किया, हजरत अब्दुल्लाह ने तारिक को बिलाखिर इन्होंने शहीद कर दिया। अब जो है वो दो सहाबी बच गए और दो सहाबी रह गए, हजरत ज़ैद इब्न दसीना और हजरत खुबैब इब्न अदी। इनको मक्का जाकर इन्होंने फरोख्त कर दिया। मक्का वालों के कुछ आदमी जो है वो कत्ल हुए थे बद्र के मौके पर, 70 आदमी जो है इनके कत्ल हुए हैं। तो इसमें एक आदमी हारिस नाम का वो कत्ल हुआ था, हारिस इब्न आमिर। हारिस इब्न आमिर के बेटों ने खरीद लिया हजरत खुबैब को, और उमैया इब्न खलफ कत्ल हुआ था तो उसके बेटे सफवान ने खरीद लिया हजरत ज़ैद इब्न दसीना को, और फिर उसके बाद गिरफ्तार करके बांध करके रख दिया। हजरत खुबैब को भी बांध दिया, उधर हजरत ज़ैद इब्न दसीना को भी। हजरत ज़ैद इब्न दसीना का जब वक्त आया कत्ल करने का, तो अपने गुलाम को भेजा जो नस्तास नाम का था, और कहा कि जाओ मकाम तनईम केंद्र में, जो हरम है, हरम के बाहर जहां अभी मस्जिद आयशा है, तो मकाम तनईम केंद्र में जाओ। इसका मतलब ये कि उस जमाने का काफिर या उस जमाने का मुशरिक थोड़ा बहुत ख्याल तो कर लिया करता था कि ये हरम है और हरम का पास और लिहाज रखना चाहिए और हरम की बेहतरामी भी होनी चाहिए। तो अब हरम के बाहर ले जाकर इनको शहीद कर रहे हैं हजरत ज़ैद इब्न दसीना को। हजरत ज़ैद इब्न दसीना को शहीद करने के लिए जब लोग पहुंचे, तो दूसरे नजारा करने के लिए और देखने के लिए भी कई एक आदमी पहुंच गए हैं उनके साथ साथ। तो इसमें अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं कबूल किया, वो कह रहे हैं कि आपको ये बात खुश नहीं करती कि आपके बजाय मोहम्मद हो। तो उन्होंने कहा कि आप तो कत्ल की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इनको कांटा चुप जाओ और हम इत्मीनान के साथ अपने घरों के अंदर में बैठे हुए हों, हम इसको नहीं गवारा करते। तो कहा कि वाकई बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं ये मोहम्मद से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद के असहाब भी इन पर वाक़अतन जान निछावर करने वाले और जान कुर्बान करने वाले हैं। खैर हजरत ज़ैद इब्न दसीना को तो शहीद कर दिया। इधर हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अमीर थे, इनको जब शहीद किया गया तो शहीद होने से पहले इन्होंने एक दुआ की कि या अल्लाह, मैं तेरे दीन की हिमायत के लिए और हिफाजत के लिए निकला था, अब मेरे जिस्म की हिफाजत वो तेरा काम है, मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म की तो हिफाजत कीजिए। वाकई ये हुआ था कि एक औरत ने कसम खाई थी कि मैं जरूर हजरत आसिम के सर के अंदर में ये जो खोपड़ी होती है, जो हड्डी होती है, तो उस हड्डी के अंदर में शराब पीऊंगी। मेरे बेटों को कत्ल किया है बदले के अंदर में, तो उसका इंतकाम लेने के लिए और बदला लेने के लिए ये सूरत मेरे सामने है, और 100 ऊंट में इनाम में दूंगी ऐसे आदमी को जो हजरत आसिम का शरण आता है। इसलिए हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दुआ की थी। और दूसरा भी उनको एहतिमाल था इस बात का कि सबसे बड़े आदमी को कत्ल किया था, उक़बा इब्न अबी मुआयत को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से बद्र के अंदर में 70 आदमी को गिरफ्तार हुए थे उनके, और 70 थे वो कैद मारे गए थे और कत्ल किए गए थे। जो गिरफ्तार हुए थे काफिरों के, उनमें से 2 आदमी ऐसे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र से रवाना होने के बाद रास्ते में देखा कि अच्छा ये अभी जिंदा है। फरमाया हजरत अली को कि इसका सर कलम करो, कत्ल करने का हुक्म दिया, कत्ल किया गया। थोड़े और आगे पहुंचे मकाम सफरा केंद्र में, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आसिम को हुक्म दिया कि वो उक़बा इब्न अबी मुआयत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के ऊपर एक मरतबा थूका था, और ये वो आदमी की जिसने सलात ज़ूर को और ऊँटनी की जो बच्चादानी होती है उसको आप अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर रख दिया था। आप अलैहिस्सलाम का बड़ा पक्का दुश्मन, तो आपने फरमाया इसका सर भी कलम कर दो। तो हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उक़बा इब्न अबी मुआयत का सर कलम किया था। इसलिए इनको ये खतरा, इनको ये अंदेशा था कि मक्का वाले मेरी बॉडी से
کوئی غلط حرکت جو ہے وہ کریں گے، لہذا انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور پھر یہ بھی دعا کی کہ ہمارے جو حالات ہیں اور جن حالات سے ہم دوچار ہیں، یہ اللہ یہ خبر جو ہے وہ پہنچا دے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچا دی کہ اس طریقے سے واقعہ ہو رہا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مکہ والوں نے وہ انعام کی ایک تو لالچ ہے اور ساتھ ساتھ بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، لہذا قبیلے والے بھی جو قریب کے قبیلے والے ہیں وہ بھی اور مکہ والے بھی وہ اپنے اپنے آدمی الگ الگ اوقات میں بھیج رہے ہیں ان کی باڈی کو لینے کے لیے، باڈی کا کوئی حصہ لانے کے لیے، سر لانے کے لیے، لیکن اللہ عز و جل نے انتظام یہ کیا کہ شہد مکھی کو یا بھیڑ کو وہاں پر بھیج دیا اور وہ صاحبان کی طرح ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ قادر ہی نہیں ہو پائے کہ ابھی کوئی جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ لے لے حضرت عاصم کا، بعد میں آئیں گے چلو کل دیکھیں گے، رات میں سیلاب آیا اور ان کی ناش کو بہا کر لے لیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عاصم کی ناش کہاں گئی۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی دعا کو اس طریقے پر قبول فرمایا کہ مشرکین کے ہاتھ کے اندر میں ذرہ برابر حضرت عاصم کا حصہ نہیں لیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو گرفتار کیا گیا تھا پھر بیچ دیا گیا تھا، تو وہاں ایک عورت جو ہے اس کو ذمہ دار بنایا تھا ان کی حفاظت کے لیے، نام اس کا زینب ہے، تو وہ زینب بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا اچھا اسیر اور ایسا اچھا قیدی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، بہت حسن سلوک والا اور اچھے سلوک والا۔ جب ان کو پتا چل گیا کہ حضرت خبیب کو کہ مجھے اب قتل کریں گے یہ لوگ، تو انہوں نے استرا طلب کیا بالوں کی صفائی کے لیے، اور اسی سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کسی آدمی کو پتا چل جائے کہ اب اس کی جان جانے والی ہے تو اس سے پہلے اس کو صفائی کر لینا چاہیے اپنے بال وغیرہ کی، اللہ کے دربار کے اندر میں یہ پہنچنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے، اور ایک بچہ ابو الحسین نام کا وہ جو کھیلتا کھیلتا وہاں پر آ گیا، وہ زینب غفلت کے اندر میں تھی، بچہ آ گیا بیٹھا ہوا ہے ران کے اوپر، جب دیکھا تو پھر اس کے بعد وہ چوکنی ہوئے گھبرا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کاروائی کریں گے یہ حضرت خبیب، اس لیے کہ حضرت خبیب کو تو پتہ ہی ہے کہ میری جان جانی ہے، چلو اس کی بھی جان لے لوں۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ نہ، اسی میں کوئی حرکت کرنے والا نہیں، پھر اس کے بعد استرا انہوں نے پھینک دیا، ڈال دی ہے۔ حضرت خبیب کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے کہ انگور کا موسم نہیں، مکہ المکرمہ کے اندر میں انگور نہیں مل رہے، لیکن پھر بھی وہ انگور کھا رہے تھے، اللہ عز و جل کی طرف سے رزق تھا جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص وقت کے اوپر اب لے جایا گیا باہر قتل کرنے کے لیے۔ قتل سے پہلے انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے علماء نے پھر مسئلہ مستنبط کیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شہید ہونے سے پہلے اور قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی سنت جاری کرنے والے یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 2 رکعت پڑھی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم یہ اندیشہ نہ کرو کہ یہ آدمی موت سے گھبرا رہا ہے تو میں اور زیادہ نماز پڑھتا، لیکن میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے تم یہ خیال کرو کہ میں مرنے سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کی ناک کو لٹکا دیا۔ اب دیکھیے حضرت حافظ بن حجر عسقلانی علیہ رحمہ الاصابہ میں نقل فرماتے ہیں کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا ہے اور ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف، قاعدے کے اعتبار سے قبلے کی طرف نہیں تھا، یعنی اس طریقے پر رکھا گیا تھا، لیکن وہ چہرہ مڑ کے جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو گیا۔ وہ سولی کے اوپر شہید ہونے کے بعد ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو گیا۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا تو کیسے وہ گوارا کر سکتے تھے، لہذا کفار مکہ نے زبردستی ان کا چہرہ جو وہ گھمایا، سر گھمایا، لیکن پھر اس کے بعد ویسی ہو گئی ہے۔ چل ایک مرتبہ ایسا ہوا اور وہ کفار جو عاجز ہو گئے اور کہا کہ بس ان کو اپنے حال کے اوپر رکھ چھوڑو، لہذا ان کا منہ جو ہے ان کا چہرہ وہ قبلے ہی کی طرف رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی دعا کی کہ یا ہوا اب میں اپنی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتا ہوں، میرا سلام پہنچا دیجیے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام پہنچایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم تعجب کے اندر میں کہ آپ علیہ السلام کن کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے اور یہ خبر دے رہے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کہلوایا ہے شہید ہونے سے پہلے تو میں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی آدمی تیار
جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش کو اور ان کی باڈی کو وہاں سے اتار لے، سولی کے اوپر سے اتار لے اور یہاں لے آئے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے معاملے کے اندر میں سبقت کرنے والے، انتہائی سبقت کرنے والے کسی کو موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ بات ابھی جو میں ذکر کر رہا ہوں ایک اعتراض، ایک اشکال کے جواب کے لیے، وہ یہ کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو خبر لے کر آئے بنو قریظہ کی کہ انہوں نے غداری کی ہے اور انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے دوستی کا، ہے کوئی خبر لانے والا؟ تو حضرت زبیر کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا ہے کوئی آدمی تیار، اور وہ کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ وہی کھڑے ہوئے۔ اب روایت کے اندر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے ایک نہیں کئی ایک صحابہ کرام، اور جب دیکھو تب حضرت زبیر کو کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ ارے وہ موقع ہی کس کو دیتے تھے؟ حضرت زبیر اتنی سبقت کے ساتھ جب وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام کے لیے میں تیار ہوں، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ایک مخصوص آدمی ہوا کرتے ہیں، اور میرا مخصوص آدمی، میرا خاص مددگار اگر کوئی ہے تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کام کے لیے میں اور حضرت مقداد ابن اسود یہ دونوں ہم تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعائیں لے کر یہ دونوں حضرات جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور یہ رات کے اندر میں چلتے تھے اور دن چلتے تھے مطلب سواری کے اوپر، اور دن کے اندر یہ چھپ جاتے تھے۔ اس طریقے سے وہ پہنچے اور مقام تنعیم کے اندر میں جہاں ان کی ناش کو جیسے حضرت زید بن دسینہ کو وہاں شہید کیا گیا تھا، ایسی ان کی ناش جو ہے وہ مقام تنعیم کے اندر میں سولی کے اوپر ہے، اور ارد گرد 40 کافر ہے، 40 مشرک، وہ ان کی باڈی کی حفاظت کے لیے کہ کوئی لے نہ جائے، سولی سے ان کو ہٹا کر اٹھا کر لے نہ جائے، 40 آدمی مقرر ہے، لیکن پہنچے نہیں ہے۔ رات کے وقت کے اندر میں وہ سب مست پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ عز و جل کا ایک خاص نظام ہوتا ہے، لہذا ایسے موقع پر ہم یہ کہ 40 آدمی اور 40 کیا ان کی عقل میں یہ نہیں ہے کہ وہ باری مقرر کریں کہ ہم جو ہے وہ آدھی رات جاگیں گے، 20 جو ہے وہ آدھی رات جاگیں گے، پھر 20 اللہ عز و جل کے نظام کے سامنے سب نظام جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو 40 آدمی وہ سوئے ہوئے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے وہ سولی پر سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کو اتار رہے ہیں، زخم کے اوپر، یہاں زخم کے اوپر ان کا ہاتھ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب الگ کیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ خون کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 40 دن گزر گئے تھے، حضرت زبیر کہہ رہے 40 دن گزر گئے تھے اور آپ کی ناک، آپ کی باڈی ویسی کی ویسی بالکل تر و تازہ۔ 40 دن کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کو اتارنے کے بعد اپنے گھوڑے کے اوپر رکھا حضرت زبیر نے، اور پھر اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ ادھر یہ لوگ جاگے اور جاگنے کے بعد دیکھا کہ ناک جو ہے وہ غائب ہے، لہذا فوراً تعاقب کرنا شروع کیا اور انہوں نے جلدی خبر پہنچائی مکہ والوں کو۔ مکہ والوں میں سے مزید قوت آ گئی، مدد جو ہے ان کی آ گئی۔ کل 70 آدمیوں نے تعاقب کرنا شروع کیے، 70 آدمی 70 آدمیوں نے تعاقب اور پیچھا کرنا شروع کیا ان دونوں کا۔ اب یہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اب تو پکڑے جائیں گے، اب کوئی راستہ نہیں، اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اب ان سے لڑنے پہلے، اور ناک کی بے حرمتی نہ ہو اس لیے ناک کو ہم نیچے رکھتے ہیں، لہٰذا ناک کو نیچے رکھ دیا اور زمین وہ پھٹی اور زمین نے اپنے اندر لے لیا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کو۔ اسی لیے ان کو بلی الارض کہا جاتا ہے، زمین نے جس کو نگل لیا ایسی شخصیت۔ تو بلی الارض سے مراد حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس کے میں نے حاضر ہوئے، اب لڑنے کی کیا ضرورت، اب تو چلو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ حضرت مقداد کے ساتھ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر پورا واقعہ نقل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس موقع پر تشریف فرما ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ ملائکہ فخر کرتے ہیں آپ کے ان 2 صحابیوں کے اوپر جنہوں نے اس طریقے سے جان کی بازی لگائی۔ اچھا، اب آگے کی جو بات ہے وہ آگے جو آیت آئے گی اس موقع پر میں ذکر کروں گا، یہاں پر میں نے چھوڑ دیا۔ مجھے ایک بات کہنی تھی اور وہ یہ کہ یہاں جو قولہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کا کلام آپ کو اچھا معلوم ہوتا ہے
اس موقع پر جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس موقع پر دو منافقین نے کہا تھا اب نام کی تعین نہیں ہے، اخنس یا کسی اور کے نام کی تعین نہیں ہے، تو وہ دو آدمی کہنے لگے منافق ہے لیکن وہ اظہار کر رہے افسوس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کہنے لگے کہ کتنے قابل رحم ہے وہ لوگ کہ جو اپنے مکان میں بھی نہ رہ سکے اور جو ہلاک ہو گئے وہاں پر، یعنی وہی رجیع کے موقع پر وہاں ہلاک ہو گئے اور انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو بھی وہاں تک نہیں پہنچایا، یعنی بالکل قابل رحم حالت ہے ان لوگوں کی جو وہاں ہلاک ہو گئے بیچارے، نہ گھر کے اندر بھاقی رہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کے لیے بھیجا تھا اس مشن کو پورا کر پائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں آدمیوں کی بات بڑی معلوم ہوئی، اچھی معلوم ہوئی کہ ہاں واقعی قابل رحم ہے یہ لوگ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کا کلام آپ کو بھلا معلوم ہو رہا ہے، اچھا معلوم ہو رہا ہے، پھر حیات دنیاوی زندگی میں وہی شد اللہ علی ما فی قلبی، اور اپنے دل کے جذبات پر وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہم کہہ رہے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں ترس آتا ہے، ہمیں رحم آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ نہ یہ منافق ہیں، پکے منافق ہیں، وہ عرض الخصام، اب چاہے خنس ہو اور چاہے اس کا ساتھی کوئی اور ہو، عرض الخصام انتہائی جھگڑالو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا گیا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ الد الخصم ہے، الد الخصام سب سے زیادہ جھگڑالو آدمی، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ کیا کرتا ہے اس کا حال کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے آپ کے سامنے تو وہ قسمیں کھاتا ہے، آپ کے مہم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ پر ایمان کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پشت پھیرتا ہے جاتا ہے سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہاں وہاں وہ پھرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین کے اندر میں فساد پھیلائے، اور فساد پھیلانے سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر لوگوں کو اکسائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتی کو ہلاک کرے، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو وہ ہلاک کرے۔ اب نسل جو ہے وہ عام ہے عربی کے اندر میں، انسان کی جو ہوگی وہ بھی نسل ہوگی اور جو جانور کی ہوگی وہ بھی نسل ہوگی، تو نسل کا تعلق دونوں سے ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو اخنس ہے اس اخنس کا حال یہ تھا کہ یہ جب طائف جاتا اور قبیلہ بنو ثقیف کے ایک آدمی کے اوپر کچھ قرضہ تھا اس کا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ چکاتا نہیں تھا، پیسہ ادا نہیں کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا ایک مرتبہ لیا اور اس کے کھیت کو جلا ڈالا، جو کھیتی تھی اس کو جلا ڈالا، اور جو اس کے جانور تھے اور جانور کی تعین کی رات میں کی گئی ہے کہ اس کی گدیاں تھی تو ان گدیوں کی کوچے جو ہے وہ کاٹ دی، ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ عز و جل اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو اچھے خاصے وہ دعوے کر رہا تھا، اور جب آپ کے پاس سے وہ رخصت ہوا تو پھر لوگوں کو آمدہ کیا اور اکسایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے لیے، اور آگے بڑھا وہ جانے لگا طائف کی طرف، تو پھر اس کے بعد اس نے یہ حال کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جس کا نقصان کیا تھا وہ مسلمان تھا، پکا مومن تھا، اور اس کا وہ نقصان کر رہا ہے اور اس کی کھیتی کو برباد کر رہا ہے اور جانوروں کو ہلاک کر رہا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ عز و جل وہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، ایسا کام نہ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کر، کھیتیوں کو مت اجاڑ اور جانوروں کو ہلاک مت کر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزہ، تو غرور اس کو پکڑ لیتا ہے بالاسم ای علی الاسم، گناہ کے اوپر، یعنی جو غرور اور تکبر اور جو پندار ہے آئی ایم سم تھنگ، وہ چیز اس کو آمدہ کرتی ہے گناہ کرنے کے اوپر، اور یا تو یہ کہ اس کے اوپر جو با لگا ہوا ہے وہ سببیت کا ہے، گناہ کے سبب اس کے دل کے اندر میں گناہ ہے اور وہ کفر ہے، اس کی وجہ سے غرور اس کو پندار اس کو آ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور وہ چھا جاتا ہے غرور اور تکبر، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی جو مجھے یوں کہہ رہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اپنا کام کر، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے یوں کہا جائے تو غلط کام کر رہا تھا، اور اس سے یہ کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور پھر اس کے بعد وہ یوں کہے کہ آنے کے بنفسک، تو تعارف ہو، گجراتی میں اگر کہا جائے تو تعارف ہو، یعنی تو اپنا معاملہ نمتا، تجھے میرے معاملے سے کیا کرو کا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ایسے آدمی کو ہوگا
جس کو اللہ کا حوالہ دیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ یوں کہے کہ تجھے اپنے کام سے تو روکا، میرے کام کے اندر میں تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آدمی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معذب ہوگا، سب سے زیادہ عذاب ایسے آدمی کو دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت وہ حالت یہ تھی کہ اگر ان سے کہا جاتا کسی معاملے میں، اور ایسا معاملہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب ہوتے اور سامنے والے کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی، اس کے باوجود اگر وہ کہتا سامنے والا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے اور اپنے رخسار کو زمین کے ساتھ لگا لیتے اور کہتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایک مؤمن مخلص کی حالت یہ ہے، اور ایک منافق کی حالت یہ ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اس موقع پر وہ یوں کہے کہ تو تعارف ہو۔ اچھا اخذت العزت، کہہ رہے جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اس موقع پر غرور اور پندار کے اندر یہ آدمی بھر جاتا ہے، فحسبہ جہنم، اللہ فرماتے اس کے لیے تو جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد جہنم، ولبئس المہاد مخصوص بالضم، جہنم ہی محذوف ہے، ولبئس المہاد بہت بری جگہ ہے، بہت برا بستر ہے وہ جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جیسے مہاد عربی کے اندر میں کہا جاتا ہے وہ اچھا خاصا اگر بستر ہو، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے مہاد، اچھا بستر اس کے لیے، اور یہاں جہنم جو ہے وہ ان کے لیے اچھا بستر ہوگا نہیں، انتہائی برا بستر ہے ان کے لیے۔ تو کبھی کبھی ایسا کہا جاتا ہے تحکم کے لیے، تحکم کے لیے، استہزاء کے لیے، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو خوشخبری دے دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی، دردناک عذاب، اور اس کی پھر خوشخبری، تو اچھی خبر کہاں ہے؟ لیکن یہ جو کہا گیا وہ تحکم کے لیے کہا گیا ہے، بس اسی طریقے سے یہاں پر ولبئس المہاد، اور برا بستر ہے جہنم، برا، اور پھر مہاد اچھا بستر، نہ بہت برا ہے۔ تو یہاں مہاد کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے عربی کے اعتبار سے وہ تحکم کے لیے اور استہزاء کے لیے۔ ومن الناس، یہ تو ہوا منافق کہا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے من یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ شرا کا لفظ دونوں معنی کے لیے آتا ہے عربی میں، یہاں جو ہے بیچنے کے معنی میں، جو اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، اللہ عز و جل کے حوالے کر دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ عز و جل بندوں کے ساتھ مشفق و مہربان ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض بندے وہ ہیں اللہ عز و جل کے جو اپنی جان تک کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا ہم حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے ایک صحابی جن کو صہیب رومی کہا جاتا تھا، اور وہ اصل روم کے نہیں تھے بلکہ گرفتار کر لیا گیا تھا، بچپن میں ان کو پکڑ لیا گیا تھا اور رومیوں نے لے لیا تھا۔ اب رومیوں نے پھر بعد میں ان کو فروخت کرنا شروع کر دیا، تو وہ آئے اسی طریقے سے مکہ المکرمہ کے اندر میں، وہ اصل روم کے رہنے والے نہیں، وہ عجمی نہیں ہے بلکہ وہ عربی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب سے فرمایا کہ تمہیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے، مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو عربی کہہ رہے ہو حالانکہ عربی نہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت حقیقت یہ ہے میں تو عرب ہی کا رہنے والا ہوں، لیکن مجھے پکڑ لیا گیا تھا بچپن میں، اور پھر اس کے بعد خرید و فروخت میری ہوتی رہی، اور میں مکہ المکرمہ کے اندر پہنچا ہوں، تو میرا نسب کوئی غلط نہیں ہے، میں عربی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کروں۔ تو یہی حضرت صہیب رومی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب یہ ابھی جو بات میں ذکر کر رہا ہوں ایک خاص امر کے لیے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا ہماری جو بہنیں وغیرہ ہیں، ہماری جو رشتے دار وغیرہ، اگر ہمارے قبیلے ہمارے خاندان میں سے رشتے وغیرہ نہیں آتے ہیں اور کہیں غیر سے آ گیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ یہ تو ہمارے برابر کا نہیں ہے، کفو کا مسئلہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کفو کا اور برابری کا مسئلہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ولی راضی ہوا ہے اس کے باوجود ہم کفو ہی کے اوپر اصرار کرتے رہے، نہ ہم یوں کہتے رہے علماء کہ نہ ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے، نہیں، وہ ولی کا حق ہے۔ ولی اگر اپنے حق کو جاتا کرے کہ چلو کچھ نہیں، اس میری بہن کا یا میری بیٹی کا کوئی نہ کوئی رشتہ غیر سے مل گیا، مسلمان ہی تو ہے، ایسے موقع پر پھر حوالے کر دینا چاہیے، مفتی کو اجازت دینا چاہیے۔ لیکن ہاں جب تک وہ بات انکار کر رہا ہے یا جو کچھ ولی ہو ولی انکار کر رہا ہے تو پھر اس موقع پر وہ مفتی بھی کچھ نہیں کرے گا اور عالم بھی کچھ نہیں کرے گا۔ تو اب مسئلہ وہ اولیاء کے سمجھنے کا ہے
کہ اولیاء کو اس معاملے کے اندر میں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایسا کچھ انتظام نہ ہو رہا ہو اپنے خاندان میں اپنے قبیلے کے اندر میں تو اب دوسری جگہ سے اگر رشتہ آ رہا ہے اور وہ متدین ہے دیندار آدمی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ رشتہ کرنے کے اندر کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم فلاں انصاری کی یہاں اور وہاں جا کر پیغام دو. اب یہ پہنچے. حضرت صہیب رومی وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ نچلے طبقے کے ہیں. انصاری نے کہا کہ نہ ہم آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو آنے والا نہیں تھا, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اس لیے میں آیا. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو پھر ہم اپنی لڑکی کا آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے اوپر آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں اور بالآخر انہوں نے نکاح کر دیا. مطلب یہ ہے دیکھیے وہاں حق تھا ان کا, وہ کہہ سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود مسائل کو بیان کرنے والے ہیں, وہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت آپ نے مسئلہ ایسا بیان کیا تھا, لیکن جب آپ نے بھیجا تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں یہ گنجائش بھی ہے. لہذا ایسے اولیاء کو جو اپنی ضد کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لڑکیوں کی زندگی اور ان کی جوانی ختم ہو رہی ہے, یہ ان کا طرز عمل وہ قابل اصلاح ہے. لہذا ان کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے بعد واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا, میں تو ہجرت کر رہا تھا اور راستے کے اندر کفار نے روک لیا میرا راستہ. اب کفار یہ کہنے لگے کہ تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے, ہجرت نہیں کرنے دیں گے. تو میں نے ان کو یوں کہا, میں بھی اتر گیا, سواری سے اتر گیا اور اپنے جتنے تیر ترکش کے اندر میں تھے ان سب کو نکال کر میں نے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو میں کیسا تیر انداز ہوں, تم لوگوں کو معلوم تو ہے. یہ جتنے تیر ہیں جب تک ختم نہیں ہوں گے وہاں تک تم میں تک کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا ہے. ایک بات, اور پھر مان لو کہ یہ سب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد تلوار ہے میرے پاس, لہذا قریب آؤ, جب تک جان میں جان رہے گی یہ تلوار میں چلاتا رہوں گا. اس سے ایک بہتر صورت میں تمہارے سامنے نقل کرتا ہوں کہ میرا مال ہے مکہ المکرمہ کے اندر میں, اگر وہ مال میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم راستہ چھوڑ دو گے؟ ہاں ہاں بہت اچھا راستہ ہے. مال کا پجاری فوراً جو ہے وہ آمدہ ہو گئے. حضرت صہیب رومی نے اپنا پورا مال ان مال کے پجاریوں کے حوالے کیا اور ادھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ ذکر کیا. آپ نے فرمایا ربیح البیع و ابا یحییٰ, یہ ابو یحییٰ, دو مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی, یہ ابو یحییٰ یہ آپ کا بیپار جو ہے بڑا اچھا رہا, بڑا نفع بخش رہا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کریمہ کو لے کر اتر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بیپار کو, جس تجارت کو, جس بے کو نفع بخش کہا تھا اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں اللہ عز و جل کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ ہی نے توفیق دی. ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ جاؤ ہجرت کون کرتا ہے, مال کی حفاظت کرتے رہیں گے. حالانکہ ہجرت اس زمانے میں اور ایک فرض کو ترک کرنے والے بن کے, لیکن یہ رہنمائی کرنے والا اللہ بندوں کے ساتھ مشفق ہے, مہربان ہے, اس لیے ایسی چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہوا, اور دوسرا جہاں سے میں نے چھوڑا تھا پھر اس کو جوڑ رہا ہوں, وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ والا جو واقعہ تھا کہ سولی پر چڑھایا تھا حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیار ہوئے حضرت زبیر, اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں. تو یہ خطرہ مول لینے والے اور اپنی جان کی بازی لگانے والے یہ ہے حقیقت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے. تو بعضوں نے اس کا مصداق, اس آیت کریمہ کا مصداق ان دونوں صحابیوں کو قرار دیا ہے, اور ان میں تیز وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس اعتبار سے اس آیت کریمہ کا دوسرا مصداق وہ حضرت زبیر ہے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. ورنہ یہ جانتے تھے کہ راستے میں کتنے خطرات ہوں گے, کتنی دشواریاں ہوں گی, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو آمادہ کیا اور تیار کیا. دل گردے کی ایک بات تھی اور دل گردے کا یہ کام تھا. اللہ عز و جل ایسو ہی سے راضی ہوا ہے. حق تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے مستفاد ہونے والے ایمان خالص کی حقیقت کو ہمارے قلبوں کے اندر میں جاگزی فرمائے, اور ہمارے قلب کو بھی ایمان حقیقی سے منور فرمائے, ہمارے قلب کو معمور فرمائے, اخلاص کے ساتھ مرضیات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور امت مسلمہ کی حالت زار کے اوپر حق تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. حق تبارک و تعالیٰ ہماری لغزشات کو, امت مسلمہ کی لغزشات کو معاف فرمائے, اور قدم قدم پر اللہ عز و جل حامی ہو, ناصر ہو ہمارا,
حق تبارک و تعالیٰ سے یہی ہماری التجا اور یہی ہماری درخواست. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. گزشتہ آیات میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ بندوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان کی اور اپنے اموال کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ عز و جل کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو اور اپنی ذات کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا آدمی یا آدمیوں کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کی باتیں دنیاوی زندگی میں خوشکن معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے. ظاہری اعتبار سے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارے قلب میں اور ہمارے دلوں میں آپ کے لیے پوری ہمدردی ہے، لیکن ایسا نہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی ایمان کو اور اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا ہے. اسلام کی طرف سے اور اہل اسلام کی طرف سے ان پر کوئی وار نہ ہو، کوئی حملہ نہ ہو، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اللہ کو بھی پتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ ہاں آپ واقعتاً اللہ کے رسول. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں آپ کے سامنے یہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں. یہ ظاہراً اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے باطن اور ان کے قلوب وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. تو ایک گروہ یہ ہے آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں، اور جب پشت پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تولا کے دو معنی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. ایک معنی تو یہ کہ پشت پھیری، پھر اس کے بعد زمین میں ادھر ادھر چلا. مقصد یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے گا، آپ کی مخالفت پر لوگوں کو اکسائے گا اور لوگوں کو آمادہ کرے گا. اور جب موقع ملے گا کسی مسلمان کی کھیتی اور کسی مسلمان کے جانور پر اگر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو بآسانی وہ ہاتھ ڈال دے گا، کھیتی کو بھی اجاڑے گا اور مویشی کو اور جانوروں کو بھی قتل کر دے گا. اور دوسرا معنی یہ کہا تھا وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب والی بنتا ہے، سردار بنتا ہے، رئیس بنتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کی الفاظ کی گہرائی بھی اور معنی کی گہرائی بھی وہ اس طریقے پر کہ قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ منافقین کا حال ایسا ہے جب ان کو والی بنایا جاتا ہے، سردار لیڈر بنایا جاتا ہے، سعی فی الارض زمین میں فساد پھیلاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، مقصد زمین کے اندر میں فساد پھیلانا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور دوسری تفصیل میں ہم جاتے ہیں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ. حرث کا ایک معنی تو کھیتی کا تھا، اور جو عورتیں ہیں وہ بھی ایک معنی کر کھیتی ہے. نساؤکم حرث لکم، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں تمہاری عورتیں وہ تمہاری کھیتیاں ہیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْث، کھیتی کو ہلاک کرتا ہے، زنا کو عام کرتا ہے، بے پردگی اور دین کو ختم کرنے کی کوششیں کرتا ہے. یہ بھی اس آیت کے ذہن میں آ رہا ہے. وَالنَّسْلِ، اور نسل کو وہ ہلاک کرتا ہے. ایک تو وہ جانوروں کی نسل، اور پھر یہ بھی میں نے کہا تھا کہ انسانوں کی جو نسل ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں نسل ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. لواطت کا سلسلہ
اور ایک مرد دوسرے مرد سے شہوت رانی کرے اور شہوت کو پورا کرے، وہ اس آیت کے ذہن میں آ جائے گا۔ گویا منافق قسم کا آدمی جو ظاہر میں کلمہ گو ہو، جو ظاہر میں دعوے دار ہو اسلام کا، لیکن اگر وہ چند دنوں کے لیے حکمران بن بیٹھا تو پھر اس کے بعد زمین میں فساد پھیلائے گا، اور جتنی بھی حیائیاں اور جتنی بے شرمیاں ہو سکتی ہیں ان سب کو وہ رائج کرے گا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ عز و جل فساد کو پسند نہیں کرتے، فساد سے راضی نہیں۔ اور پھر جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو جو اس کا غرور ہے وہ اور زیادہ گناہوں پر اس کو اکساتا ہے، آمدہ کرتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ ولبئس المہاد، یہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ اس کے الفاظ اتنی مدت کے بعد بھی اتنی ہی چاشنی، اتنی ہی حلاوت رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ معنی اور وہ مطلب آج بھی منطبق ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب انتباہ آپ لوگوں کا کام۔ اللہ عز و جل ان آیات میں جن کا میں نے سہارا لیا ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ تاریخ کی کتاب کو پڑھو۔ تو طلباء نے کہا کہ اتنی عمر ہے تو ذری کہاں سے لائیں گے جو 3000 اوراق کی کتاب ہم پڑھیں؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے مختصر کر کے ایک تاریخ لکھی، اور وہ بھی 21 جلدوں، 21 والیوم میں۔ ایسے ہی تفسیر کے باب میں انہوں نے طلباء سے سوال کیا، پھر وہی بات کہ 30,000 اوراق پر میں لکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ذرا کچھ مختصر کیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے مختصر کیا اور 3000 اوراق پر مشتمل تفسیر کی کتاب لکھی، اور 30 جلدوں کے میں وہ شائع ہوئی۔ یہ ابن جریر طبری کی کتاب، اور علم کا شوقین اور اتنا رسیا آدمی کہ مرض الموت آخری گھڑی ہے اس کی، لیکن ابھی کچھ حواس صحیح ہے، سالم ہے، باتیں وہ سن رہے ہیں۔ ایک صاحب کوئی دعائیہ جملہ بول رہے ہیں، کوئی دعا جو حدیث کے اندر وارد، اس دعا کا تلفظ کر رہے ہیں اور تکلم کر رہے ہیں، تو یہ کہنے لگے ابن جریر کے بھائی لاؤ قلم دوات تاکہ اس دعا کو ہم لکھ لیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ موقع ہے لکھنے کا، مطلب آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے، حالات ایسے نہیں کہ آپ زندہ بچیں گے، تو کہاں علم حاصل کرنا چاہیے پیدا ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، مرتے دم تک، یہ ان کا حال۔ اور ان کا لکھنے کا معیار طالب علموں نے بعد میں جوڑا حساب کر کے، تو ایک دن کے 14 صفحات، ایک دن کے 14 صفحات ہمارے لیے پڑھنا مشکل، اور یہ جو ہے 14 صفحات لکھ رہے ہیں، اور کل 2,58,000 صفحات جو انہوں نے لکھے اپنی زندگی کے اندر میں۔ یہ ہے ابن جریر طبری علیہ الرحمہ۔ ابن جریر طبری علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وہ عبداللہ ابن سلام اور ثعلبہ اور اسد اسید، جو کہ دونوں کعب کے بیٹے، ان کے سلسلے میں اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اہل کتاب تھے، پہلے یہود تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا وتیرہ یہ رہا، ان کا طرز اور ان کا انداز یہ رہا، وہ یہ سوچنے لگے کہ ہماری ملت میں، یعنی یہودیت میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم دیا گیا تھا سنیچر کے دن کی تعظیم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ استعمال نہ کیا جائے اونٹ کا، اور نہیں اس کا گوشت کھایا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا ان دونوں چیزوں کو، یعنی صراحتاً نام نہیں لیا، ایک خاص بیماری ہوئی، اس بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے انہوں نے منت مانی کہ اگر میں اس بیماری کی شفایاب ہو جاؤں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا
تو سب سے زیادہ محبوب غذا اور طعام اور سب سے زیادہ محبوب مشروب کو اور پینے کی چیز کو میں ترک کر دوں گا اور چھوڑ دوں گا. اللہ عز و جل نے ان کو شفا نصیب فرمائی اور سب سے زیادہ محبوب ان کو اونٹ کا گوشت تھا کھانے کی چیزوں میں اور پینے کی چیزوں کے میں دودھ اونٹ کا. ان دونوں چیزوں کو نظر ماننے کے نتیجے میں اور منت ماننے کے نتیجے میں انہوں نے حرام کیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو اولاد آئی تو انہوں نے بھی اپنے آپ پر حرام کیا. اللہ عز و جل نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے اعتبار سے تم لوگوں نے لازم کیا ابھی چلنے دو. تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا. اب یہ خیال کرنے لگے اسلام لانے کے بعد کہ اسلام نے تو لازم ضروری اور واجب تو نہیں قرار دیا کہ اونٹنی کا گوشت کھانا چاہیے, اونٹنی کا دودھ پینا چاہیے, شنیچر کے دن کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے, اس لیے ہم یہ کام کریں گے. شنیچر کے دن کی تعظیم کریں گے, اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کریں گے, اونٹ کا دودھ استعمال نہیں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی اور اجازت طلب کرتے ہوئے یہ کہا ہمارے اندر قوت ہے. جب صحابہ کرام نے انکار کیا کہ نہ ایسا مت کرو, تو ہمارے اندر قوت ہے دونوں شریعت پر عمل کرنے کی, وہ یہودیت کے اوپر بھی ہم عمل کر لیں گے اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر بھی ہم عمل پیرا ہو سکیں گے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ عز و جل کی طرف سے. اس میں کہا گیا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اگرچہ شنیچر کے دن کی تعظیم نہ کرنا ضروری نہیں تھا, اونٹ کا گوشت کھانا یہ حرام ہو ایسا نہیں تھا, یا ہے کہ ضروری اور واجب ہو ایسا نہیں تھا, لیکن دین سمجھ کر اب کیا جا رہا ہے. یہ ہے بدعت. ظاہری اعتبار سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ بات تھی اور ان چیزوں کو یہاں تو ضروری اور لازم یہ قرار دیا گیا تو دونوں کی ہم رعایت کر لیں گے. لیکن یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. آپ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یہود بعض باتیں بیان کرتے بہت بڑی معلوم ہوتی ہے اور بہت اچھی معلوم ہوتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ مناسب سمجھتے ہیں کیا اس بات کو کہ ہم اس کو نوٹ کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی غضبناک ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہود اور نصارہ اپنی ملت کے باب میں اور اپنے مذہب کے باب میں اور اپنی کتاب کے باب میں حیران پریشان سرگرداں اور ان کے سامنے کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کون سی چیز کو عمل کریں, کون سی چیز کو لیں, کون سی چیز کے اوپر عمل کریں, کون سی چیز کو چھوڑ دیں, تو کیا ایسے تمہارا حال ہو گیا ہے. میں ایسی ملت کو لے کر آیا ہوں کہ بالکل واضح, بالکل روشن سفید, اور پھر تم اگر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو سن لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے میری زندگی کے اندر میں تو ان کے لیے میرے اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرا اتباع کرنا پڑتا. کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ان کی شریعت کی باتیں یا ان کے ماننے والے لوگ اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کو نوٹ کر لیں, ہم اس کو لکھ لیں. ذرہ برابر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو پھر کیسے یہ گوارا کیا جا سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملت کے احکام اور ان کی شریعت کے احکام اس کے اوپر بھی عمل کر لیا جائے, اور اسلام کے اوپر بھی. اسلام یہ ناسخ ہے دوسری شریعتوں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس شریعت نے اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان سب کے احکام کو ختم کر دیا, اور اگر کچھ احکام کو باقی رکھا ہے تو اس کی وضاحت موجود ہے کہ فلاں فلاں احکام وہ باقی ہے. ورنہ اب وہ چیزیں تو کہی جائے گی تو اسلام ہی کی طرف منسوخ کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف منسوخ کر کے. غرض یہ کہ آیت کریمہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو ایمان کو لائے تھے اور جو رعایت کرنا چاہتے تھے اس مطلب کی بھی, اس شریعت کی بھی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی بھی. ایک قول یہ ہوا. دوسرا قول یہ کہ اسے جو خطاب کیا گیا ہے وہ مومنین کو کیا گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے, اور ذرہ برابر کسی اور شریعت کے کسی اور ملت کی طرف ان کا میلان, ان کا جھکاؤ نہیں. اس کے باوجود ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اسلام میں تو وہ داخل ہوئے ہی ہیں, تو پھر اسلام میں داخل ہونے کا کیا معنی اور کیا مطلب.
یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان سب شعبوں کے اندر میں تم داخل ہو جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ تم نے زندگی کے شعبوں میں سے خاص شعبوں کو تو اپنا لیا اور باقی سب شعبوں کو تم نے چھوڑ دیا اور ترک کر دیا، نہیں، تمہاری زندگی کا جو بھی شعبہ ہو ان سب کے اندر میں تم اسلام کی تعلیمات کو اتارنے کی کوشش کرو، یہ مطلب ہے۔ امام سجاد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے مومنین کو خطاب کرنے کی صورت میں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اسلام پر مستقیم رہو، تمہیں استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اب تک جیسے تم اسلام کے اوپر ہو آئندہ بھی کوشش کرو کہ اسلام سے سرے منہ تم تجاوز نہ کرے، بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو، کہ استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ علیہ الرحمٰن اس خیال کو قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ عبارت اس طرح بیٹھے ہوئے نہیں جس طریقے سے یہ حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، منافقین اس کے مخاطب ہے۔ منافقین جو ظاہر کے اندر میں ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے، ان کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، یعنی ظاہر کے اعتبار سے اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، باطن کے ساتھ بھی داخل ہو جاؤ، قلب کے ساتھ بھی، تمہارا عقیدہ بھی وہ ہونا چاہیے صرف ظاہرا نہیں کہ ظاہری زندگی و اسلام کے مطابق اور باطن کے اندر میں کفر چھپا ہوا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اہل کتاب جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو مخاطب بنایا گیا۔ نمبر اول اور نمبر 4 یہ الگ الگ ہے۔ نمبر اول میں کہا گیا اہل کتاب میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ دونوں شریعت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ان کو کہا گیا کہ نہیں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور نمبر 4 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کیا، آپ علیہ السلام کی رسالت سے قائل نہیں ہوئے، ان کو یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانے والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ ایسے مسلک کے اندر میں اور ایسے مذہب کے اندر میں جو سراپا سلامتی کو لیے ہوئے ہے اور جو تمام شرائط جامع ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت، اس کے اندر میں تم داخل ہو جاؤ۔ اب رہا کافت، یہ تو ابھی میں نے 4 ہی کہے اور باقی جو ہے وہ احتمالات اگر نکالنا چاہیں تو 24 احتمالات نکل سکتے ہیں اس آیت کریمہ میں، لیکن وہ طالب علموں کی بات ہے اور ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے موٹی موٹی جو باتیں تھی وہ 4 وہ میں نے نقل کی ہے۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اس کافہ کا تعلق ایک تو ادخلوا کے ساتھ، یعنی تم کافہ پورے بدن کے ساتھ، کہ تمہاری آنکھ بھی اور تمہارا کان بھی اور دونوں کان اور قلب بھی، سب چیزیں پورے اعضاء کے ساتھ وہ اسلام کے میں داخل ہو جاؤ، یہ مطلب ہے۔ آدمی کے بعد میں کہا گیا کہ تم پورے کے پورے، ایسا نہیں کہ بعض کے میں لیا کہ اسلام کی چیزوں کو اور بعض میں اسلام کے لیے وہ غیروں کی چیزوں کو اختیار کیا اور غیروں کی چیزوں کو لیا، ان کو مخاطب کیا جا رہا، ان کو سمجھایا جا رہا کہ نہ ایسا نہ کرو۔ نمبر 2 پر کافہ کا تعلق علم کے ساتھ، مطلب یہ ہے مکمل اسلام میں تم داخل ہو جاؤ، دونوں کا حاصل، دونوں کا معاد، دونوں کا خلاصہ اور دونوں کا نچوڑ اور دونوں کا ایک دم شدھ گجراتی میں کہا جائے تاتپریہ، کہ وہ عام بھاشا اور عام گجراتی وہی بول دے تو تاتپریہ کے میں کیا سمجھیں گے؟ تو بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ الفاظ استعمال کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تو استعمال کرتا ہوگا وہ آسان بنانے کے لیے، لیکن اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی بار جو ہے تو 4-5 الفاظ استعمال کر دیے تو کام تو چل جائے گا، تو خلاصہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا کہ تم اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اسلام کے اندر میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کہاں کر رہے تھے وہ لوگ؟ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر چلنا چاہتے تھے، آپ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کے ساتھ، لیکن نہ، ان کو کہا گیا کہ یہ شیطان نے مزین کیا تھا، شیطان نے تمہارے سامنے اس بات کو آراستہ کیا تھا کہ بہت اچھی صورت ہے، دیکھو نا شریعت محمدی کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے اور شریعت مسیحیہ کا بھی پاک و لحاظ ہو رہا ہے، اس اعتبار سے شیطان نے اس بات کو مزین کیا۔ یہ نہیں کہ شیطان کے کچھ الگ راستے ہوتے ہیں، جیسے یہ مغرب روڈ ہے تو ایسا کوئی مخصوص راستہ ہوگا شیطان کا، یہاں تو کہا گیا کہ شیطان کے خطوات
اور شیطان کے راستوں اور شیطان کے نقش قدم اس پر نہ چلو. مطلب یہ کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرو. یہ مراد اور یہ مطلب ہے، ورنہ تلاش کرتے رہ جائیں گے زندگی جب وہ ختم ہو جائے گی تو شیطان کا راستہ تو کہیں ملا ہی نہیں. اب پھر ایک بات سن لیں ادھر ادھر کی. ایک صاحب گزرے ہیں جاہل، اور عربی ادب کے اوپر ان کو بڑی مہارت تھی. عربی ادب تو مطلب عربی لینگویج، تو عربی لینگویج کے اوپر، اور لینگویج مطلب وہ ادب کا لفظ جو ہے وہ برابر ابھی مانا اس کا ادا نہیں ہوا، بھاشا کا خاص ان کے پاس نالج تھا. تو یہ جو جاہل عقیدے کے اعتبار سے اچھی خاصی گڑبڑ والے آدمی ہیں، معتزلی ہے. اور معتزلہ کا مسئلہ کیا اہل سنت والجماعت کے برخلاف ہے، زمین اور آسمان کا دونوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. تو یہ الجاہل انتہائی بدصورت. ایک مرتبہ ایک خلیفہ جن کا نام متوکل تھا، خلیفہ متوکل نے یہ چاہا کہ اپنے بچوں کو اس کے ذریعے تعلیم دے کہ اس کو زبان پر عبور بہت زیادہ ہے. نام سنا تھا، بلایا، اور بلانے کے بعد جب دیکھا تو کرنا ہے مجھے طالب مقرر نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کا استاد مقرر نہیں کرے، وہ صورت دیکھ کر، صرف صورت دیکھ کر. اور ان کا نام تو ویسے اچھا تھا، عمرو ابن محبوب ان کا نام تھا. اور جاہل کو کہا گیا ہے کہ یہ آنکھ میں ان کی ابھری ہوئی تھی، تو یہ آنکھ میں پیدائشی نقص تھا جس کی وجہ سے ان کا نام جاہل ہو گیا تھا، جاہل. ایک مرتبہ ایک عورت نے کہا کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کے بغیر حل ہونے والا نہیں، آپ چلیں. اب یہ سمجھے کہ بات ہے، سمجھو مسئلہ ہوگا ایسا کہ میرے بغیر حل ہونے والا نہیں ہے، تو عورت کے ساتھ بولیے. اور پھر اس کے بعد جب اس عورت کے گھر پہنچے تو عورت نے جو چھوٹا بچہ تھا اس کو کہا گیا کہ دوسری مرتبہ بستر کے لیے پیشاب کرے گا تو یہ کھا جائے گا تمہیں، اور پھر کہا کہ جاؤ کام ہو گیا. تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اس نے ایسے ہی کہا کہ ایک مسئلہ. اب اس کے بعد وہ چلنے لگے، ان کے ساتھ بھولے قسم کے آدمی ہیں اور مسخرے قسم کے تھے، تو ان کے ساتھ چلے ایک سونار کی دکان پر. اور پھر اس کے بعد اس عورت نے فقط اتنا کہا کہ اس طرح، اور پھر اس کے بعد چلتے بنی وہ عورت. یہ پریشان کہ یہ کون سا مسئلہ تھا جو فقط اس طرح کہنے پر موقوف تھا، تو مجھے بتلایا اور پھر کہا اس طرح. تو وہ سونار کہنے لگا کہ اس عورت نے مجھے کچھ صورت بنانے کے لیے کہا ہے شیطان کی، اور کہا کہ شیطان کی تصویر میرے لیے بنانا ہے میرے ہار کے اندر میں. تو میں نے کہا کہ شیطان تو میں نے دیکھا نہیں، اب شیطان کس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نمونہ لا. تو وہ آپ کو پکڑ کے لائے اور اس طرح. یہ ہم کہاں چل رہے ہیں؟ وہ شیطان کے نقش قدم کے اوپر. کہ ایسا نہیں کہ وہ شیطان کے کوئی خاص راستے ہوتے ہوں گے اس کو تلاش کرتے جائیں گے تو پھر وہ عمر ہو سکتا ہے کہ فنا ہو جائے. یہاں جو کہا جا رہا مراد یہ ہے کہ شیطان جو وسواس ڈالتا ہے، شیطان جو خطرات پیدا کرتا ہے دل و دماغ کے اندر میں، اس کی پیروی نہیں کرنے کی. تو بعض مرتبہ چیز جو ہے وہ دین کے نام پر عبادت کے عنوان سے تمہارے سامنے رکھے گا، لیکن وہ دین نہیں، وہ عبادت نہیں، وہ ہوگی بدعت. تو یہ بدعت. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین. اب یہ کہ اللہ عز و جل کی قدرت، اللہ عز و جل کی جلال اور عظمت کی حالت یہ ہے کہ اللہ عز و جل چاہے تو تھوڑی دیر کے اندر میں شیطان کو اور ابلیس کو فنا کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. پھر باقاعدہ اس کو انسانوں کے لیے چھوڑا. اس نے وعدہ کیا تھا، اللہ عز و جل سے استدعاء درخواست کی، اللہ عز و جل نے اس کی درخواست کو منظور کیا. تب اللہ عز و جل نے جس طریقے سے چاہا اسی طریقے سے وہ ہونے لگا تھا. ابلیس اس نے انکار کیا، نتیجتاً وہ دشمن ٹھہرا. تو اب ہم یہ غور کریں کہ اللہ عز و جل، جیسے بعض مرتبہ وہ انسان چکرا جاتا ہے کہ یہ کیا اللہ عز و جل کے ماننے والے ایسے ایسے ایسے، اور پھر اس کے بعد صورتحال ایسی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان چکراتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے کہ اللہ عز و جل جب چاہ رہے ہیں ان کو جن سے کہ تمہیں میری عبادت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا، شیطان کو بھی چھوڑ دیا اور کھلے بندوں چھوڑ دیا. وہ جس طریقے سے ورگلانا چاہے اس طریقے سے ورگلا سکتا ہے. تو ایسا کیوں؟ اللہ عز و جل نے کائنات کے میں جتنی چیزیں پیدا کی ہے، ان چیزوں کے ذریعہ
اپنی صفات کے مظاہر کو کھولا ہے. اللہ عز و جل تک بندہ اگر پہنچنا چاہتا ہے کہ ان مظاہر کے ذریعہ وہ پہنچ سکتا ہے، ان مظاہر کے ذریعہ وہ جان سکتا ہے کہ اللہ عز و جل ان صفات کا حامل ہوگا. اب یہ کہ اللہ عز و جل حی ہے، زندہ ہے، اللہ عز و جل سنتے ہیں، اللہ عز و جل دیکھتے ہیں، تو انسانوں کو ان چیزوں سے متصف کیا، انسان کو زندہ کیا، انسان کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا. اب کچھ اس کو احساس ہوگا کہ اچھا اللہ عز و جل سمیع ہے، بصیر ہے، اب سمجھ میں آ گئی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ جس طرح ہم سنتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ دیکھتے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں. کیفیت اللہ عز و جل کے سننے کی اور دیکھنے کی بھی الگ ہوگی. اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے اپنی صفات میں سے ایک صفت بیان کی کہ یہ ملیک ہے. اللہ عز و جل ملیک ہے، اللہ عز و جل بادشاہ. اب بادشاہ ہونا یہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ دنیا کی جو بادشاہ ہے ان میں غور کریں. ایک بادشاہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ انتظام کے لیے، حکومت کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے کچھ وزراء کا وہ انتخاب کرتا ہے. پھر اس کے بعد ان میں کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ وزیر اعظم کی بات سب کی بات کے اوپر فائق ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم کی بات وہ نیچے والا وزیر وہ کاٹنا چاہے، جمہوریت کا مسئلہ الگ ہے. وہ وزراء میں سے اگر کوئی وزیر اعظم کی بات کو کاٹنا چاہے نہیں کاٹ سکتا ہے. ہاں بادشاہ اگر اس کی بات کو کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے. وہ جو فیصلہ اس نے کیا اس فیصلے کو نامنظور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد خفیہ پولیس کی بھی ضرورت پڑے گی، CID اس کی بھی ضرورت پڑے گی. اچھا وہ احکام اور لوگوں کے درمیان جو کچھ حکومت نے فیصلے ضروری اور قوانین ضروری قرار دیے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پھر خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان چیزوں کی وہ تحقیق کرے گا. اور پھر اس کے بعد وہ خفیہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خبر پہنچائے گا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے. پھر آگے چلو اس کی آرمی اور اس کی فوج وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اگر نہیں مانتے کہ نہ تیری حکومت ہمیں تسلیم نہیں ہے تو پھر اس کے بعد باقاعدہ اپنی آرمی کو بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ معارضہ، مقابلہ، مقاتلہ یہاں تک کہ ختم تک کر دیا جاتا ہے. اور اگر پکڑا گیا تو پھر ہفتے دائم ہمیشہ کے لیے جیل کے اندر میں. اور اگر مان لو کہ کسی حکم کو توڑا تھا، وہ لال لائٹ فلاں لائٹ ایسا ویسا، تو اس وقت تو ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ لگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور پھر ہو سکتا ہے باقی صورتوں کے لیے چند سال کے لیے جیل، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جائے. یہ جو کچھ نظام چل رہا ہے اب اللہ عز و جل جو ملک ہے، اللہ عز و جل جو بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت پر غور کرو کہ اللہ عز و جل نے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ دنیا والوں کے نظام کو سنبھالنے کے لیے مقرر کیا، پیدا کیا کہ دیکھیے ان لوگوں کی صلاح فلاح اس کے اندر میں زیادہ ان احکام کو نافذ کرنا ہے، وہ احکام کو نافذ کر رہے ہیں. اور ان سب وزراء کے اوپر وزیر اعظم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. دوسرے اگر آپ کی شریعت کو منسوخ کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے. آپ کی شریعت وہ دوسروں کی شریعت کے لیے ناسخ ہوگی، لیکن ہاں آپ علیہ السلام کو اجتہاد کریں. اللہ عز و جل ہو سکتا ہے اس اجتہاد کو برقرار نہ رکھیں کہ نہ غلطی کی ہے، لہذا یہ نہیں، یہ اس طریقے سے اللہ عز و جل آپ کو متنبع کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ احکام کو مان لیں اور کچھ جو ہے انکار کرے کہ نہ آپ کون، آپ کی حیثیت کیا، تو پھر یہ باغی ٹھہرے. اور جب باغی ٹھہرے جیل خانہ رکھا گیا، جہنم، اس کے اندر میں ہفتے دائم ہمیشہ کے لیے، باغی کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم. اور اگر ایسا نہیں تو پھر وقتی طور پر جہنم کے اندر، پھر اس کے بعد جنت کے اندر داخلہ کر دیا جائے گا. اب یہ کہ اللہ عز و جل نے اپنی آرمی بھی تیار کی ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے رب کے. اللہ عز و جل اس کی تعداد کو جانتے ہیں کہ یہ فرشتے ہوئے اللہ عز و جل کی آرمی، خفیہ پولیس، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور پھر اس کے بعد وہ کھول دیں گے، اب پڑھو. اللہ عز و جل وہ صحف کو کھول دیں گے. اس موقع پر کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اب ادھر جو ہے آرمی وغیرہ سب کچھ رکھتے ہیں تو سامنے کوئی دشمن تو ہونا چاہیے، کسے لڑیں گے؟ اللہ عز و جل نے اس ابلیس کا انتخاب کیا کہ یہ ہے دشمن، یہ میرا بھی دشمن، تمہارا بھی دشمن. اب اس کے بعد تمہیں اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے. وساوس پر عمل نہ کر کے اور ساتھ ساتھ ملک کو بھیجا اور ملک کی اور ان کی چلتی رہتی ہے.
وہ ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں، ایک قرین خیر کا، ایک قرین سو کا، ایک اچھے کام کا حکم دینے والا اور دوسرے برے کام کا حکم دینے والا. ان کی لڑائی آپس میں چلتی رہتی ہے اور آخر کے اندر میں انجام وہ ہوگا جو اللہ عز و جل نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے. غرض یہ کہ بہت دور چلے گئے. انہ لکم عدو مبین. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جس کی عداوت کو اور جس کی دشمنی کو بیان کرنے کے لیے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو ابلیس کو اور ابلیس کی ذریت کو عدو اور دشمن نہ سمجھے تو یہ ہماری حماقت، ہماری صفات، ہماری بیوقوفی. ورنہ اللہ عز و جل نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، تو تم اس کو دشمن خیال کرو. اب اگر نہ کریں تو یہ ہماری صفات اور بیوقوفی ہوگی. اب تبارک و تعالیٰ شیطان کے نرغاز سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے دین کے اوپر اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہماری زلات کی مغفرت فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمارے جو متعلقین، رشتے دار اور جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت کے اندر میں، ان کی بار بار مغفرت فرمائے کہ جنت الفردوس کے اندر ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو سرخرو فرمائے ہر میدان کے اندر میں. اور اللہ عز و جل امت مسلمہ کی ہر قدم کے اوپر نصرت فرمائے، مدد فرمائے. اور امت جو خستہ حالی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اللہ عز و جل اس خستہ حالی کو اور جو کچھ شدائد، جو کچھ مصائب، جو کچھ حالات آ رہے ہیں ان حالات کو دور فرمائے. حق تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.